ناظرین، بلا شبہ آپ کی محنت کا صلہ دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو شاندار طریقے سے آپ کی محنت کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کرتے رہے ہیں اور آپ کو ایسے انعام سے نوازتے ہیں جسے حاصل کرنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ انعامات مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں اور ان میں سے بہترین اور معزز ترین انعامات آسکر کا ایوارڈ ہے، جسے دنیا کے ہر شعبے کے لوگ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آسکر ایوارڈ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ اس ایوارڈ کی تاریخ کیا ہے؟ آسکر ایوارڈ کس طرح دنیا کا شاندار انعام قرار پایا؟ اگر نہیں جانتے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ چلیے ان سارے سوالوں کے جواب حاصل کرتے ہیں۔ آسکر ایوارڈ کیسے بنا؟ دوستو، گزشتہ 95 سال سے دنیا میں سب سے نمایاں اور مشہور ایوارڈ یا ٹرافی آسکر ہے۔ جہاں فلم شائقین کو بے صبری سے آسکر ایوارڈز کا انتظار رہتا ہے، وہیں فنکاروں کے لیے بھی آسکر ایوارڈ جیتنا انتہائی اعزاز کی بات ہے۔ اکیڈمی آف موشن پکچر آرٹس اینڈ سائنسز کا قیام 1927 میں عمل میں آیا۔ موشن پکچر فلم کی تیاری کے تمام مراحل کے دوران اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کے لیے اعزاز عطا کرنے کا طریقہ کار وضع کرنا اس کے اعزاز و مقاصد میں شامل تھا۔ لاس اینجلس کے بالٹیمور ہوٹل کے کرسٹل بال میں منعقد ایک ڈنر اجلاس میں طے پایا کہ یہ ایوارڈ سالانہ دیا جائے گا۔ MGM میٹرو گولڈون میر مووی اسٹوڈیو کے آرٹ ڈائریکٹر سٹریگ گبونس نے اس اکیڈمی ایوارڈ کی ٹرافی کا ڈیزائن تیار کیا۔ اس کی شکل ایک چھوٹے مجسمے جیسی ہے۔ ایک نائٹ یعنی کہ سورما صلیبی دور کی تلوار ہاتھ میں لیے فلم کی ریل پر کھڑا ہے۔ لاس اینجلس ہی کے ایک مجسمہ ساز جارج اسٹینلے نے اس ڈیزائن کو عملی شکل دی۔ اکیڈمی ایوارڈ یعنی کہ آسکر کی پہلی تقریب ہالی ووڈ روزویلٹ ہوٹل لاس اینجلس میں 1929 سے منعقد ہوئی۔ یہ ایک پرائیویٹ ڈنر تھا جس میں صرف 270 افراد شریک تھے اور داخلہ ٹکٹ کی قیمت صرف $5 تھی۔ سے 15 منٹ جاری رہنے والی اس تقریب میں 12 اقسام کے ایوارڈ دیے گئے۔ سب سے زیادہ ایوارڈ 3 فلم ساتواں بہشت، صبح سویرے اور 2 انسانوں کا ایک گیت کو ملے۔ ناظرین، اس اکیڈمی ایوارڈ کا نام آسکر کیسے پڑا؟ اس بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں، لیکن سب سے مصدقہ کہانی یہ ہے کہ اکیڈمی کی لائبریرین مارگریٹ نے پہلی دفعہ ایوارڈ کی ٹرافی دیکھی تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اس کی شکل تو میرے چچا آسکر سے ملتی جلتی ہے۔ اس دن سے لوگوں نے اکیڈمی ایوارڈ کی ٹرافی کو آسکر کہنا شروع کر دیا۔ اکیڈمی نے بھی یہ عرفی نام 1939 میں اپنا لیا۔ آسکر کا مجسمہ۔ دوستو، شروع میں آسکر ٹرافی یا پھر مجسمہ ٹھوس کانسی سے بنا کر اس پر سونے کا ملمہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ بعد میں کانسی کے بجائے برٹانیا، جو کہ پیتل، نکل اور چاندی کا مرکب ہے، کا استعمال ہو گیا۔ آخری میں مجسم پر 24 کیرات سونے کا ملمہ یا غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ یوں دیکھنے میں آسکر خالص سونے کا بنا ہوا نظر آتا تھا۔ مجسمے کا قد 1 فٹ 1.5 انچ اور وزن 8.5 پاؤنڈ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دھاتوں کی قلت کے سبب 3 سال تک جو آسکر مجسمے تقسیم کیے گئے وہ دھاتوں کی بجائے روغن شدہ پلاسٹک سے بنائے گئے تھے۔ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اکیڈمی نے انعام یافتگان سے روغنی پلاسٹک والے آسکر واپس لے کر انہیں سونے کے غلاف والے دھاتی آسکر دیے۔ اکیڈمی ایوارڈ دینے والوں کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس سال کتنے آسکر تقسیم ہوں گے۔ انہیں ایوارڈ کی اقسام کا تو پہلے ہی علم ہوتا ہے، لیکن جب لفافے کھلتے ہیں تو اکثر ایک ہی قسم کے ایوارڈ میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد برابر کے حصے دار نکل آتے ہیں۔ لہٰذا آسکر مجسمے بنوا لیتی ہے۔ جو مجسمے بچ جاتے ہیں انہیں اگلے سال کی تقریب کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ناظرین، آسکر ایوارڈ کی تقریب کی ٹی وی پر نشر کرنے کا آغاز 1953 میں ہوا۔ آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں سب سے کم عمر 10 سالہ معاون اداکار ٹیٹم اونیل تھیں، جنہیں 1973 میں ریلیز ہونے والی فلم پیپر مون یعنی کہ کاغذی چاند میں بہترین معاون کردار ادا کرنے پر ایک اعزازی ایوارڈ ملا۔ سب سے زیادہ معمر 82 سالہ کرسٹوفر پلمرز تھے، جو کہ 2010 میں بہترین معاون اداکار ہونے کی وجہ سے اس اعزاز کے مستحق قرار پائے۔ ہنری فونڈا، جو کہ 76 سال کی طویل عمر میں فلم آن گولڈن پونڈ 1981 میں بہترین اداکاری پر آسکر ایوارڈ ملا۔ مرد اداکار میں سب سے کم عمر 29 سالہ ایڈریان براڈی تھے، جنہیں دی پرنسس 2002 میں بہترین اداکار کے جوہر دکھانے پر آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ والٹ ڈزنی
59 بار آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیے گئے اور وہ سب سے زیادہ یعنی کہ 22 آسکر لے اڑے۔ انہیں 4 اعزازی آسکر حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اداکاروں میں جیک نیکلسن سب سے زیادہ 12 دفعہ آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے اور انہوں نے 3 آسکر حاصل کر لیے، 2 بار بہترین اداکار اور 1 بار بہترین معاون اداکار کا آسکر۔ اداکارہ کیتھرین زیٹا جونز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی بار آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئیں اور اسے حاصل کر بھی لیا۔ انہیں یہ ایوارڈ فلم شکاگو 2002 میں بہترین اداکاری پر ملا۔ دوستو، آسکر ایوارڈ کی سب سے لمبی تقریب 2002 میں ہوئی، جس میں میزبانی کے فرائض افریقی امریکن اداکار وہوپی گولڈبرگ نے ادا کیے۔ یہ تقریب 4 گھنٹے اور 23 منٹ جاری رہی۔ سب سے زیادہ آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والی غیر ملکی فلموں کا تعلق اٹلی سے ہے۔ آسکر ایوارڈ کی 95 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والی فلمیں 3 ہیں: بنہر 1959، ٹائٹینک 1997 اور لارڈ آف دی رنگز دی ریٹرن آف دی کنگ 2003۔ ان میں ہر فلم کو 11 آسکر ملے۔ آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والی سب سے لمبی فلم گون ود دی ونڈ 1939 ہے۔